صحافی حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہماری آواز کو بالا حکام تک بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں، اور آج ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان پرچون گروز اسوسیشن کو درپیش مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو ہمیشہ کی طرح بالا حکام تک پہنچائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان پرچون گروز ٹرانسپورٹ کا شعبہ صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ پورے بلوچستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے روزانہ ہزاروں ٹن آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، مشروبات، ادویات، کپڑا، جوتے، الیکٹرانکس، ہارڈ ویئر، زرعی سامان، آٹو پارٹ، تعمیراتی سامان اور دیگر تمام تجارتی اشیاء انہیں گڈز کمپنیوں کے ذریعے بلوچستان ہر ضلع، تحصیل اور بازار تک پہنچتی ہے۔ اس شعبے سے ہزاروں ڈرائیور، کلینر، مزدور، لوڈر، گودام مالکان، ٹرانسپورٹر ورکرز اور لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ اگر یہ نظام چند دن بھی متاثر ہو جائے تو پورے بلوچستان کی سپلائی چین درہم مرہم ہو جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ کئی مہینوں سے مرکزی انجمن تاجرہ بلوچستان مسلسل حکومت کو خبردار کرتی آ رہی ہے کہ بلوچستان میں امن امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ اسی بدامنی کے خلاف مرکزی انجمن تاجرہ بلوچستان اور ٹرانسپورٹرز یونین نے پورے صوبے میں تاریخی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پائجام ہڑتال کی، اور ہر پلیٹ فارم پر ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کے تحفظ کا مطالبہ کیا، لیکن افسوس کی حکومت کی جانب سے صرف زبانی کندانیاں دی گئی، جبکہ زمینی حقائق مزید خراب ہوتے گئے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، پہلے ایران بارڈر سے آنے والے تاجروں کے مال بردار ٹرکوں کو جلایا جاتا تھا، قومی شاہراہوں پر مال اٹھا جاتا تھا اور ٹرانسپورٹر عدم تحفظ کا شکار تھے، لیکن اب حالات اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ پرچون گروز ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی منظم جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی ہے۔ کراچی اور دیگر شہروں سے بلوچستان آنے والے پرچون سامان سے بڑے ٹرکوں کو کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر اغوا کیا جاتا ہے، قومی شاہراہ سے دور ویران علاقوں میں اور باغات میں لے جایا جاتا ہے، جہاں ڈرائیوروں سے کمپنی مالکان کو فون کر لاکھوں روپے بتہ طلب کیا جاتا ہے۔ اگر کمپنی رقم ادا نہ کرے تو بلوچستان کے تاجروں کا لاکھوں اور کروڑوں روپے مالیات کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے، گاڑیوں پر فائرنگ کی جاتی ہے، ٹائروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا ٹرکوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، یہ تمام وارداتیں کسی دور افتادہ پہاڑی علاقے میں نہیں بلکہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر مستنقلات، سوراب اور خلدار کے علاقوں میں دن دہاڑے ہو رہی ہے، جہاں جگہ جگہ پولیس، سول، ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چیک پوسٹیں قائم ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل کی جرائم پیشہ عناصر اس قدر بے خوف ہو چکے ہیں کہ قومی شاہراہ پر موجود بعض مختلف شاہراہوں خصوصاً کٹپوچا، منگوچر، کلات، گوزدار پر اپنے نمائندے بٹھا کر کھلے عام پرچون گڈز کمپنیوں سے بتہ وصول کرتے ہیں۔ یہ صورتحال حکومت سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سنگین سوالیہ نشان ہے۔ معزز صحافی حضرات، بطخور عناصر ایک ٹرک سے 10 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ رقم وصول کرتے ہیں، جبکہ کراچی سے کوئٹہ تک ایک ٹرک کا مکمل کرایہ 3 سے 4 لاکھ روپے بنتا ہے۔ کوئی بھی کمپنی اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس لیے یہ اضافی بوجھ آخرکار بلوچستان کے تاجروں پر منتقل ہوتا ہے، اور پھر یہی اضافہ عام صارف تک پہنچتا ہے، یعنی جرائم پیشہ عناصر کی بدخوری کا خمیازہ بلوچستان کا عام شہری مہنگائی کی صورت میں بھگت رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس سنگین صورتحال کے پیش نظر بلوچستان پرچون گڈز اسوسیشن نے کراچی تا کوئٹہ اور کوئٹہ تا مستونگ، کلات، سوراب، خضدار اور اس روٹ سے منسلک تمام علاقوں کے لیے اپنی ترسیلی سروس غیر منمدد کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اگر حکومت نے پوری طور پر بلوچستان پرچون گروز ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو قومی شاہراہوں پر مکمل تحفظ فراہم نہ کیا تو بلوچستان پرچون گروز اسٹیشن مجبوراً سندھ ٹو کوئٹہ، پنجاب ٹو کوئٹہ اور خیبر پختونخوا کوئٹہ کے تمام روٹس پر پرچون گروز کی ترسیل غیر مہینہ مدت تک بند کرنے کا اعلان کرے گی اور مکمل طور پر لوڈنگ ان لوڈنگ پرچون گروز غیر مہینہ مدت کے لیے بند کرے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوگا۔ معزز صاحب حضرات، اگر یہ فیصلہ نافذ ہوا تو اس کے اثرات صرف گروز کمپنیوں یا تاجروں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورا بلوچستان شدید معاشی بحران کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ سندھ، پنجاب اور پختونخوا سے بلوچستان آنے والی ادویات، آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، بچوں کی خوراک، سبزیاں، پھل، مشروبات اور دیگر اشیاء خودنوش کی سپلائی متاثر ہوگی، جس سے چند ہی دنوں میں ان اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح کپڑا، جوتے، الیکٹرانک، ہارڈ ویئر، آٹو پارٹس، زرعی سامان، تعمیراتی مٹیریل، پلاسٹک موضوعات، جنرل ہمٹیز، میڈیسن اور دیگر تمام تجارتی اشیاء کی ترسیل رک جائے گی، جس سے بازاروں میں ہر چیز کی قلت پیدا ہو جائے گی اور قیمتیں کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ آج اگر آٹے کی بوری 7,000 روپے میں دستیاب ہے تو قلت کی صورت میں اس کی قیمت کئی گنا بڑھ کر 20,000 تک جا سکتی ہے۔ اسی طرح چینی، گھی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ اس بحران کا سب سے زیادہ نقصان غریب عوام، دیہڑی دار، مزدور، مریضوں، چھوٹے دکانداروں اور متوسط طبقے کو ہوگا۔ معزز صاحب حضرات، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہڑتال کرنا یا عوام کو مشکلات میں ڈالنا نہیں بلکہ حکومت کو بروقت خبردار کرنا ہے اور اس ہڑتال کی وجہ سے عوام پر پڑنے والے اثرات سے آگاہ کرنا ہے۔ اگر حکومت نے قومی شاہراہوں پر ریاستی رٹ بحال نہ کی، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کی اور ٹرانسپورٹوں کمپنیوں کو تحفظ فراہم نہ کیا تو پیدا ہونے والے معاشی بحران، اشیاء ضروریہ کی قلت، مہنگائی، بے روزگاری اور عوامی مشکلات کی تمام تر ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومت اور متعلقہ سیکورٹی اداروں پر عائد ہوگی۔ معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور بلوچستان پرچون گروز اسٹیشن، حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، آئی جی پولیس، آئی جی ایف سی اور دیگر متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹرانسپورٹوں اور پرچون کمپنیوں کو پوری تحفظ فراہم کیا جائے، بتخریب، اغوا اور لوٹمار میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے، تاجروں اور گڈس کمپنیوں سے بتا لینے والے منظم نیٹ ورک کا خاتمہ کیا جائے، قومی شاہراہوں پر مستقل پیٹرولنگ شروع کی جائے، ٹرانسپورٹ کمپنیوں، تاجروں، ڈرائیوروں اور عام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی عملی ضمانت دی جائے۔ معزز صاحب حضرات، ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان پرچون گروز اسٹیشن کے تمام جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اگر حکومت نے پوری طور پر عملی اقدامات نہ کیے تو ہم بلوچستان پرچون گروز اسٹیشن ٹرانسپورٹ اونر کے ساتھ مشاورت کر کے آئندہ کے سخت احتجاجی لائحہ شٹر ڈاؤن ہڑتال، پائجام ہڑتال کا اعلان کریں گے۔